بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج دنیا سختی اور شدت سے خائف ہے، نرمی کی خواہ ہے، مگر ہر جانب طبیعتوں کے اندر کثافت اور شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انسانوں کے باہمی تعلقات کے اندر سختی اور شدت دن بہ دن بڑھ رہی ہے، اخلاق سے آسانی اور نرمی دور جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ اگر ہم آج آگے پیچھے دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں، تو ہمیں ہر ایک دوسرے سے شکوہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ استاد طلباء سے شکوہ ہے، طلباء اس استاد سے ناراض نظر آتے ہیں، والدین اولاد کے لیے شاکی ہیں، اور اسی طرح اولاد والدین کے لیے شکوہ کرتی ہے۔ پڑوسی کی سختی اور شدت کا شکوہ کر رہی ہے۔ اسی طرح تاجر اور عمال ایک دوسرے سے شکوہ کرنا ہے، یعنی کہ آج معاشرے کے اندر ہر طرف سختی ہی سختی پائی جاتی ہے، ہر طرف خشونت ہی خشونت پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھیں کہ جس طرح سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، جس طرح لوہا نرم ہو کر ہتھیار بنتا ہے، جس طرح کھیت نرم ہو کر اناج کے لہلہانے کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات کے مطابق نرمی اختیار کرنے سے رویوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، رویوں کے اندر آسانی ہوتی ہے، شائستگی پیدا ہوتی ہے، الفت بڑھتی ہے۔ اور اسی طرح اگر رویے کے اندر سختی، بے جا سختی پیدا ہو جائے تو پھر معاشرے میں لوگوں کے اندر نفرتیں، قدورتیں پروان چڑھتی ہیں۔ یہ بدبودار پھول پھر کھلتا ہے جب انسانی رویے کے اندر بے جا شدت اور سختی آ جاتی ہے۔ محترم بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر عیاں ہوگی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اوصاف عطا فرمائے تھے، بے شمار اوصاف حمیدہ تھے آپ کے اندر، ان بے شمار اوصاف میں سے ایک عظیم وصف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا، وہ نرمی والا آپ کا وصف موجود تھا، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا، ایک بلائی تھی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فرمایا اے نبی، یہ تو اللہ کا احسان ہے آپ پر، یہ تو اس کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم خو ہیں، آپ نرم مزاج ہیں،
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت روح ہوتے، بد مزاج ہوتے، تو فرمایا لن فضوا من حولک، اے نبی جو آپ نے گرد آپ جنب غفیر دیکھتے ہیں، یہ صحابہ کرام جو آپ کے گرد جمع ہیں، یہ جو آپ کے ساتھی بنے ہوئے ہیں لوگ، یہ جو آپ کے پاس لوگوں کی رونق ہے، لوگ آپ کی طرف کھینچتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اے نبی یہ کس وجہ سے ہے؟ فرمایا جو آپ کے اندر نرمی ہے اس کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ کے اندر سختی ہوتی، اگر آپ کے اندر وہ جبر ہوتا جو لوگ کرتے ہیں، سختی اپنے اندر اپناتے ہیں، اگر وہ وصف آپ کے اندر ہوتا، آپ بد مزاج ہوتے، لن فضوا من حولک، پھر آپ کے گرد یہ صحابہ کا جنب غفیر نہ ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف تھا، اور ہمیں بھی اس وصف کو اپنانا چاہیے۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے، آپ کے جو فرامین سے بہت زیادہ دور جا چکے ہیں۔ آج ہم دین سے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ہم نے اسلام میں سے صرف ایک چیز پکڑ لی کہ نماز پڑھنی ہے، نماز کو اپنا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نیک بن گئے، ہم دین کو ماننے والے بن گئے، ہم اصلی مسلمان بن گئے۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے دین کو اپنانا، من و ان اس کو لینا، یہ ہم پر لازم ہے۔ جس طرح باقی دین کی چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح ہمیں یہ بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی کا رویہ کیسا تھا، ہمارے نبی کتنے نرم خو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نرم خو تھے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور آپ کی نرم خوئی کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا کہ آپ نرم خو ہیں، اور یہ تذکرہ اللہ نے آپ کو معلوم ہے کہاں پہ کیا ہے؟ یہ سورہ آل عمران میں جہاں احد کا واقعہ چلتا ہے، جہاں احد کی بات چل رہی ہے، اس واقعے کے اندر اللہ نے یہ ذکر کیا ہے۔ کیوں؟ وہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے، صحابہ کرام کا جو نقصان ہوا، صحابہ کرام کے اندر جو غلطیاں اس وقت ہوئیں، ان غلطیوں کے سبب اللہ نے نبی علیہ السلام کو کہا کہ آپ نرم خو ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ صحابہ سے غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام زخمی ہوئے، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، نبی علیہ السلام کا سر مبارک زخمی ہوا۔ اس کے باوجود اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ تو اتنے نرم خو ہیں کہ آپ نے ان کو معاف کر دیا، سخت مزاج نہیں تھے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان کے لیے استغفار کرو، آپ خود بھی معاف کریں اور ان کو جو ہے نا ان کے لیے استغفار کریں۔ یہ ایک بات میں آپ کے سامنے موضوع سے ہٹ کر کرنے لگا ہوں، موضوع سے ہٹ کر یہ بات ہے کہ دیکھیں اللہ نے نبی علیہ السلام کے نرم پہلو کے بعد کیا فرمایا کہ صحابہ کرام سے غلطی ہوئی ہے، صحابہ کرام سے جو غلطی ہوئی، اس غلطی کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے، اس غلطی کی وجہ سے نبی زخمی ہوئے، اس غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہوا۔ اس کے باوجود صحابہ کا مقام اللہ کے ہاں اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ نے صحابہ کی غلطی ہونے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیا کہ اے نبی ان کو معاف بھی کریں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں۔ تو آج اگر کوئی بندہ اٹھتا ہے اور اٹھ کر صحابہ کی غلطیوں کو اچھال کر صحابہ کرام کے محبت اور پیار جو لوگوں کے دلوں میں ہے ان سے نکالنا چاہتا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صحابہ سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ نے جب نبی کو کہہ دیا کہ آپ ان کو معاف کریں، اللہ سے استغفار کریں، اور میں اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے خلاف بولنے والے؟ میرے بھائیوں، اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ وصف عطا کیا کہ آپ نرم خو تھے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی طبعاً بد گو تھے،
گندی گفتگو کرنے والے بدگو نبی علیہ السلام نہ تبن تھے نہ ہی تکلفن تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ فطرتی کوئی بندہ بدگو ہوتا ہے، بد مزاج ہوتا ہے، ایک جان بوجھ کر کرتا ہے تکلف کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ وصف نہیں تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ وَيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا، نبی علیہ السلام معاف کرتے تھے، نبی علیہ السلام درگزر کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے متعلق کیا آتا ہے؟ یُجْزِئُ بِالسَّیِّئَاتِ السَّیِّئَةَ، نبی علیہ السلام نے کبھی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھ کسی نے تھوڑی زیادتی کر دی، ہم کہتے ہیں اچھا تو نے یہ کیا ہے، اس سے 2 قدم تجھے آگے کر کے دکھاؤں گا کہ جو تو نے کیا ہے میں اس سے آگے کتنا کر سکتا ہوں۔ ہماری تو یہ حالت ہے، ہم تو آگے بڑھ کر جواب دینے والے ہیں۔ نبی علیہ السلام یجزی بالسیئات السیئہ، نبی علیہ السلام نے کبھی برائی کا جواب برائی کے ساتھ نہیں دیا۔ یصفحو یعفو و یصفحو، نبی علیہ السلام معاف کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اور پھر میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام جس طرح خود نرم خو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خود نرم تھے، نرمی کو پسند کرتے تھے، اپنی امت کے اندر بھی یہی چیز دیکھنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے زیادہ اعلیٰ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عرفہ، مقام والا، مرتبے والا، عزت والا، شرف والا کون ہے؟ لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے سے سوال کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محموم القلب وصدوق اللسان، فرمایا مخموم القلب اور سچ بولنے والا بندہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، فرمایا اللہ کے رسول صدوق اللسان کا تو پتہ چل گیا کہ جو بندہ سچ بولنے والا ہے، جو بندہ حق کہنے والا ہے، سچی بات کرنے والا ہے، وہ تو افضل ہے، یہ تو پتہ چل گیا۔ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ مخموم القلب کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں وضاحت کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هو التقی والنقی، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا دل ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا دل ہے اور جو صاف دل ہے، وہ انسان اللہ کے ہاں اعلیٰ ہے۔ ولا اسم فیہ، اس کے دل کے اندر، اس بندے کے اندر گناہ کی طلب نہ ہو، گناہ کی طرف بھاگنے والا نہ ہو، گناہوں کو کرنے کی طلب نہ رکھنے والا ہو۔ فلا اسم فیہ، اس میں گناہ نہ ہو۔ ولا بغش، فرمایا کہ وہ بغاوت کرنے والا، ظلم کرنے والا، جبر کرنے والا نہ ہو۔ ولا غلہ، خیانت کرنے والا نہ ہو، اس کے اندر خیانت کا گندا بدبودار اس کا کردار نہ ہو۔ ولا حسد، اور فرمایا نہ حسد کرنے والا ہو۔ یہ فرمایا کہ افضل ترین انسان ہے۔ یہ افضلیت کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ آج ہمارے ہاں بھی ایک معیار ہے لوگوں کو دیکھنے کا کہ افضل کون ہے۔ آج ہم بھی عزت کرتے ہیں لوگوں کی، لیکن ہمارا معیار کیا ہے عزت کا؟ کسی کو مقام دینے کا، کسی کو پروٹوکول دینے کا ہمارے ہاں کیا مقام ہے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا کہ جس کا دل اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل کے اندر کوئی جو ہے نا خرابی نہ ہو، صاف دل ہو، گناہ نہ کرنے والا ہو۔ یہاں گناہ نہ کرنے سے مراد ہے گناہ سے بھاگنے کی کوشش کرنے والا ہو۔ ویسے تو غلطی انسان سے ہوتی ہے، کوئی انسان گناہ سے مبرہ نہیں، گناہ سے بچنے والا نہیں،
یہ تو انسان کی فطرت میں ہے غلطی، لیکن جان بوجھ کر گناہوں کی طرف بھاگنے والا نہ ہو بلکہ گناہوں سے دور بھاگتا ہو۔ فرمایا ایسا دل جس میں گناہ نہ ہو، حسد نہ ہو، خیانت نہ ہو، یہ تو نبی نے معیار مقرر کیا۔ اور ایک ہم معیار مقرر کرتے ہیں، کس کے پاس مال ہے، کس کے پاس دولت ہے، کس کے پاس جو ہے نا گاڑی ہے، کس کے پاس بنگلہ ہے، کس کے پاس کوٹھی ہے، کس کے پاس دنیا کا عہدہ ہے، کس کے پاس دنیا کا جاہ و جلال ہے، وہ عقیدے کے لحاظ سے بدترین کیوں نہیں ہے، وہ بے نماز کیوں نہیں ہے، وہ جو جھوٹ کا پلندہ کیوں نہیں ہے، بڑے بڑے جھوٹ بولنے والا، فحاشی کا ارتکاب کرنے والا، سرعام رب کی مخالفتیں کرنے والا، سرعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو رود ڈالنے والا، فحاشی کو جو ہے نا اجاگر کرنے والا، گانے میلے کو سجانے والا ہماری نظروں میں ہوتا ہے، پھر بھی ہم احترام کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارا معیار ہے، یہ آج کے لوگوں کا معیار ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، اس کی عزت کرو، اس کے پاس دنیا کا عہدہ ہے، اس کی عزت کرو۔ یہ معیار ہم نے مقرر کیا، یہ اعلیٰ سمجھا ہم نے کہ اس کے پاس مال ہے، اعلیٰ سمجھا ہم نے کہ اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس گاڑی بنگلہ ہے، ہم نے اس کو اعلیٰ سمجھا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ اعلیٰ نہیں ہے، اور اعلیٰ تو وہی ہے جس معیار کو رسول اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام اس کی طرف بھاگتے تھے جس معیار کو رسول اللہ نے مقرر کیا ہے، صحابہ کرام وہاں پھر بھاگے۔ مال سے بھاگتے تھے وہ، دولت سے بھاگتے تھے وہ صحابہ کرام، لیکن جو دین نبی نے دیا، جو مقام نبی نے سمجھایا کہ یہ مقام ہے، صحابہ اس کے لیے بھاگے۔ اور آج ہم نے مقام دنیا کو سمجھا، ہم دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم دولت کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم دنیا کے جاہ و جلال کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی عہدہ ہوگا، دنیا میں کوئی مقام ہوگا تو لوگ عزت کریں گے، لوگ احترام کریں گے، لوگ کہیں گے فلاں صاحب آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں وہ مقام چاہیے جو رسول اللہ نے متعین فرمایا ہے۔ اپنا دل پاک کریں، اپنے دل صاف کریں، اپنے اندر سے حسد نکال دیں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریں، نفرتیں قدورتیں اپنے اندر سے ختم کر دیں، اپنے دل کو پاک اور صاف بنائیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اللہ کے رسول کی زبانی ہم پھر اعلیٰ بن جائیں گے، عرفہ بن جائیں گے، ہمارا مقام بن جائے گا۔ اصل مقام تو وہ ہے جو رسول اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم بھی اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سوچیں کہ یہ دنیا کی چیزیں کام نہیں آنے والی۔ مقام تو وہی ہے جو رب نے عطا کرنا ہے، مقام تو وہی ہے جو جس کی طرف رسول اللہ نے ہمیں لگایا ہے، لیکن ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے، ہم اپنے نبی کو بھول گئے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کیا تھی، ہم تو بھول گئے کہ رسول اللہ نے صحابہ کرام کو کس رستے پر چھوڑا، ہم شیطان کے پیچھے چل پڑے، ہم شیطان کی ماننے لگے، اور اس وجہ سے آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ اور جس شیطان کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ دنیا میں بھی ہمارے ساتھ دغا کرتا ہے، کل قیامت کے ساتھ دن بھی وہ ہمارے ساتھ یہی دغا کرے گا۔ ہمیں تو اس کا ساتھ دینا چاہیے جس نے ہمیشہ سچ بولا ہے، ہم تو اس کے ساتھ چلیں نا جس نے دنیا میں بھی ہمیشہ سچ بولا ہے، دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ سچا انسان ہے، اور کل قیامت کے دن بھی جو سچ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ہم اس نبی کی تعلیمات کو کیوں نہیں حاصل کرتے؟ جس نبی نے ہمیں نرمی کا حکم دیا، اس نبی نے ہمیں جو ہے نا محبت اور پیار کا حکم دیا، جتنا نبی نے اس چیز پر زور دیا، ہم اتنا ہی اسلام کے مخالف چل کے اپنے اندر سختی، اپنے اندر جو ہے نا وہ قساوت پیدا کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہماری جو ہے نا تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ہمیں اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم تو دنیا کے لحاظ سے نظر رکھتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے نرمی کرتے ہیں، کسی کے پاس سختی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، دین کے لحاظ سے چلیں کہ کون دیندار ہے، اس لحاظ سے آپ کے تعلقات ہوں کہ یہ کتنا دین پر ہے، کتنا دین سے دور ہے۔ اور پھر
اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو دین سے دور ہے اس سے اتنے الگ ہو جائیں کہ وہ دین پر نہ آئے، بلکہ دین سے دور لوگوں کو بھی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھائیں، ان کو دعوت دیں، ان کو دین کی طرف لے کر آئیں۔ ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ بندہ دین سے دور ہے تو میں اس سے سختی کروں گا، میں اس سے ناراض ہو جاؤں گا، تو یہ میری ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے، یہ میری سختی کی وجہ سے یہ دین کی طرف آ جائے گا، تو آپ اس کے ساتھ سختی کر سکتے ہیں۔ جس طرح وہ صحابہ کرام تھے نا، 3 جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن تک ان سے ناراض رہے کیونکہ ان کی غلطی تھی۔ 50 دن اللہ کے نبی ناراض رہے، رب نے معاف کیا، اللہ کے نبی راضی ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سختی کرنے سے دین کی طرف آنے کا فائدہ ہے تو پھر اس سے سختی کریں، لیکن اگر ہماری سختی کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو پھر اپنی سختی کو، اپنے دنیاوی معاملات کو بھی پیچھے ڈال دیں، اس کے دین کو ترجیح دے کے اس کو قریب کریں، اپنے دنیاوی مفاد کو ہمیشہ ختم کر دیں، اس کو دین کی طرف لائیں، اور یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہوگی، کیونکہ کسی کی دنیا بنانے کے لیے ہم بڑا احسان سمجھتے ہیں، لیکن جو بندہ ہماری آخرت بنانے کے لیے لگا ہو اس کے لیے تو بالاولیٰ ہمیں احسان سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہمیں اس رستے پر لے کے جا رہا ہے، اس زندگی میں کامیاب کرنا چاہتا ہے جو زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آج جو دنیا میں ہماری تھوڑی سی مدد کر دے، ہمیں تھوڑا کامیاب بنا دے اس عارضی دنیا میں، ہم تو اس کو ہم اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں کہ یہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، لیکن تعجب کی بات ہے جو ہمیں آخرت سنوارنے کا کہتا ہے ہم اس سے نالاں ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے رویے اس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، ہم اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، اپنے رویوں کے متعلق غور کریں، اپنے اندر نرمی پیدا کریں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس دل سے اللہ نے نرمی کو نکال لیا اس سے خیر کو بھی نکال لیتا ہے، جس دل میں نرمی نہیں ہے اس کے پاس خیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام تو دشمنوں سے بھی نرمی کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، داخلہ رہتم من الیہود علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کا ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اب نرمی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نرمی کرنے والے ہیں اور ہمارے رویے کیسے ہیں، کبھی غور کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام کے پاس یہود کا ایک گروہ آیا اور آ کر کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب دیکھیں کہ یہودی فطرتاً بد مزاج ہیں، فطرتاً گستاخ ہیں انبیاء کے، یہاں پر بھی انہوں نے گستاخی کرتے ہوئے کیا کہا، السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر موت آ جائے ہماری دعا ہے، نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے سن لیا، ففہمتہا، انہوں نے اس کو سمجھا۔ حضرت عائشہ نے آگے سے جواب دیا، علیکم السلام ولعنہ، تم پر بھی موت ہو اور لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام نے جب حضرت عائشہ کے یہ الفاظ سنے نا کہ آپ پر لعنت ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا محلا محلا، عائشہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ان اللہ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، فی الامر کلی، ہر معاملے کے اندر اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ عائشہ ٹھہر جاؤ، ایسے نہ کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے نہیں سنا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کی گستاخی کی ہے، آپ کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میں نے سن لیا ہے، تو میں نے بھی جواب دیا علیکم، تم جو میرے لیے دعا کرتے ہو اللہ تمہیں عطا کرے، بس۔ ان کے الفاظ واپس لٹا دیے، آگے نہیں بڑھے۔ حضرت عائشہ آگے بڑھی تھی، حضرت عائشہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ نے کہا وعلیکم السلام ولعنہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ایسے نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے، ہر معاملے کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ
نرم ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے مسل کی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں۔ ہم جو ہے نا سیاسی اختلافات کی وجہ سے، اپنے زمینی جائیدادی اختلافات کی وجہ سے، دنیاوی مذہبی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول تو دشمنوں سے بھی نرمی کا پہلو کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیوں ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ حقیقت بات ہے کہ نرمی بڑے بڑے دشمن کو بھی سیدھا کر دیتی ہے، نرم مزاج بندہ۔ اس لیے اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے، اپنے اندر یہ جو سختی ہے اس کو ختم کیجئے، نرم مزاج بن جائیں۔ نرمی دینی تعلیمات کے مطابق اپنے اندر نرمی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا آخرت میں مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر نرمی کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔